السلام علیکم طلباء اور طالبات۔ اس سے پہلے جو ہے ہم جو ہے اسمارٹ سلیبس کے حساب سے حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے جو ہے حدیث نمبر 9 اور حدیث نمبر 10 اور حدیث نمبر 11 بیان کی تھی پچھلے ویڈیو کے اندر۔ آج ہم حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 15 اور حدیث نمبر 16 کا تذکرہ کریں گے۔ آپ نے سمجھنا ہے، پہلے عبارت کو سمجھنا ہے اچھی طریقے سے اور پھر اس کے بعد ترجمہ سمجھنا ہے۔ حدیث نمبر 13 میں جو عبارت ہے وہ ہے ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقۃ۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بھی مسلمان اگر کوئی پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے کوئی بھی جانور یا انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اس لیے پودے لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اس کے نیچے انسان بیٹھے، جانور بیٹھے یا کوئی بھی چیز اس کے سائے کے نیچے بیٹھے تو اس کے طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک درخت کا پودا لگائے اس لیے کہ اس کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھے تو یہ صدقہ ہے۔ آگے فرمایا یا کھیتی میں بیج بوئے، یعنی کھیتی کے اندر کوئی اناج اگاتا ہے یا کوئی پھل اگاتا ہے تو اس پھل سے یا انسان کھائے یا جانور کھائے یا کوئی بھی چیز جو زیرو ہے کھانے والی ہے وہ کھائے تو اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ایسا بیج بوئے جس بیج سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جتنا فائدہ اٹھائیں گے، جتنا لوگ اس سے کھائیں گے وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا رہے گا۔ حدیث نمبر 15 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کی عبارت سمجھیے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ یہ حدیث ہے۔ ترجمہ، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار مددگار چھوڑتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا فرمایا نہ اس پر ظلم کرتا ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ اب کسی پر ظلم کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سمجھو کسی نے کسی پر ظلم کیا، چاہے کہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، جانور پر بھی ظلم کرنا گناہ ہے، چاہے کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات پر ظلم کرتا ہے، یعنی اس کا مسلمان بھائی کوئی بھی مسلمان ہو وہ دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے، مسلمان ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آگے فرمایا نہ اسے بے مددگار چھوڑتا ہے، یہ بھی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک بھائی کی مانند ہے اور اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جیسے ایک بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر کلمہ گو کے ساتھ محبت ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ نہ اسے بے مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اس کی مدد کرتا ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصائب آتے ہیں تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے اس کی مدد کرنی چاہیے مسلمان کی، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے، یعنی اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس کا وہ ساتھ دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ پھر دوبارہ سنیے ترجمہ، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں، نہ اسے بے یار مددگار چھوڑتا ہے، یہ بھی مسلمان کا کام نہیں،
اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ حدیث نمبر 15 ہے۔ آگے حدیث نمبر 16 دیکھیے، پہلے اس کی عبارت کو سمجھیے۔ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة۔ ترجمہ، اے اللہ میں دو کمزور یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا حرام ٹھہراتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر؟ اچھی طرح سمجھیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جو آدمی کمزور ہے میں اس کے بارے میں بھی حق تلفی کرنا حرام ٹھہراتا ہوں، اور جو آدمی جو عورت ہے اس کی طرف سے بھی میں اس کی بھی حق تلفی حرام ٹھہراتا ہوں، اور جو کمزور ہے اس کی حق تلفی بھی حرام ٹھہراتا ہوں۔ یعنی اس کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یا اس کا مال ہڑپ کر لینا، اس کی حق تلفی کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کمزور کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس کا مال چھین لیتا ہے، اس کے مال کو کھا جاتا ہے، یا کوئی یتیم بچوں کا مال کھا جاتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حق کو چھین لیتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی عورت ہے، کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہے، اور عورت کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں اس کو حرام ٹھہراتا ہوں، یہ حرام ہے۔ تو مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حق تلفی کرنا کمزور آدمی کی، یتیم آدمی کی اور عورت کی، یہ حرام ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ان کو سمجھیں آپ، اور جتنا اس کو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تر و تازگی آئے گی، اور جس کا ایمان تر و تازہ ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ایک تو آپ اس لیے سے نہ پڑھیں کہ میں نے اس کا پیپر دینا ہے، میں نے اس لیے یاد کرنی ہے کہ میں نے پیپر دینا ہے، اس لیے سے نہ پڑھیں، اس لیے سے پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس پر میں نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ دونوں کام ہو جائیں گے، آپ کے پیپر بھی آسان ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔